بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، مؤمن آدمی، ایمان والا، صاحب ایمان، یہ بھولا بھالا، سیدھا، شریف الطبع آدمی ہوتا ہے۔ مومن کی خصلت، مومن کی عادت، مومن کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا، سیدھا سادہ، شریف الطبع ہوتا ہے۔ بھولا بھالا، سیدھا سادہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی خصلت ہے مومن کی بتلائی گئی۔ اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم سمجھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک واقعے سے، کہ حضرت امیر المومنین کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ عمر بن خطاب کیسے ہیں، تو انہوں نے دو لفظ بولے، لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں لیکن زیر زبر سے معنی اور ہو جاتے ہیں۔ تو دیہاتی نے اپنے امیر المومنین کے بارے میں فرمایا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب اتنا سیدھا سادہ ہے، اتنا شریف ہے، کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، اتنا سیدھا سادہ ہے، اتنا شریف و طبع ہے، اتنا بھولا بھالا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، اور اتنا ہوشیار ہے کہ کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ مومن شریف و طبع ہوتا ہے، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندے اس کو ڈائی دے جائے، نہ، ہر ایک بندے سے دھوکہ دے، نہیں، ذات کے اعتبار سے شریف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو دھوکہ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود دھوکہ کھاتا نہیں ہے کسی سے، نہ دھوکہ دیتا ہے، اور ہوشیار رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے۔ مامون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک مصاحب تھا، تو ایک مرتبہ اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو اس مامون کو بڑا غصہ آیا اس پر نا، تو اس نے حکم دے دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کل جب یہ دربار میں آئے نا تو اسے مار دیا جائے۔ جہاں یہ بات اس نے کی مامون الرشید نے، وہاں اس بندے کا جس کے بارے میں حکم دیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن طاہر، اس کا ایک بڑا گہرا دوست بیٹھا تھا وہاں، قریبی عزیز، اس نے وہ بات سن لی کہ اس کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ اسے اب قتل کر دینا ہے۔ اب وہ بتانا چاہتا تھا اپنے اس دوست عبداللہ بن طاہر کو کہ تیرے بارے میں بادشاہ نے، مامون اور رشید نے یہ فیصلہ کر چکا ہے تجھے مارنے کا، اب بات پہنچائے تو کیسے پہنچائے۔ تو اس نے نا ایک رکا لکھا، رکے کے اندر بڑی عجیب بات لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے ابتدا کے اندر یہ قرآن مجید میں ہے یا موسیٰ، اتنی سی بات لکھی اور وہ اس کو لپیٹا اور بھجوا دیا اس کے گھر۔ اگلے دن جب وہ تیاری کر رہا تھا اپنے بادشاہ کے پاس جانے کی تو اسے رکا ملا، تو اس نے دیکھا تو اس کے اندر تو کوئی بات نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ، یعنی بسم اللہ کے بعد لکھا کہ اے موسیٰ۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ادھر دیکھے ادھر دیکھو، دونوں طرف دیکھا تو اور تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف وہی لکھا ہوا تھا۔ حیران رہ گئے کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی طرف سے لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، صرف یا موسیٰ لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں اس کی ایک کنیز کھڑی تھی جو اس کی گھر کے اندر کام کو باندھی، وہ کہنے لگی مجھے پتہ چل گیا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ، یہ جو سردار ہیں نا، جتنے فرعون کے آس پاس جتنے بھی ہیں، یہ طے کر چکے ہیں کہ آپ کو قتل کریں گے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تجھے قتل کریں گے،
تو اس لیے فخرج انی لک، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ بالکل آیت سیم بیٹھ رہی تھی اس کے ساتھ، تو جب اس نے پڑھا تو واقعتاً سمجھ گیا، اور یہاں اس نے ہوشیاری سے کام یہ لیا، وہاں جانا چھوڑ دیا اپنے مامون الرشید کے پاس، اور جب یہ بات مامون الرشید کو پہنچی کہ اس نے تو اس طرح بچا ہے، تو اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے نہیں لیا۔ تو مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومن شریف ہوتا ہے، شریف و تباہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دھوکہ کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ بدر کے بعد ایک شاعر قیدی بن کے آیا تھا اور آ کر معافی مانگی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جا۔ کرتا کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف شعر کرتا تھا۔ اس نے پھر جا کر وہی کام کیا، جب احد کا میدان ہوا پھر گرفتار ہو کے آیا تو پھر معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مومن کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ کھائے گا، دوسری مرتبہ نہیں کھائے گا۔ آپ نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ میں نے ایک موقع دیا تھا تمہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر ایسی رویہ آ جائے کہ ایک موقع دے دیا جائے، ذات کے اعتبار سے اتنے شریف ہوں کہ دھوکہ کسی کو نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی اس پر آ جائے تو جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک سٹینڈ لے لیا جائے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ مومن کی ایک ذات کے اعتبار سے خصلت بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔